من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیر ساری خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ والا رمضان وہی رمضان ہو جس کے بارے میں پریڈکشنز ہو کہ مومن دو دو ہاتھوں سے خیر بانٹنے والا ہوتا ہے اور خیر سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ رمضان ہمارا وہی والا رمضان ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے کہ تمہارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اتنی پیاری نعمت تمہارے پاس آتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز کرنے والا کام ہوتا ہے قرآن کی سالگرہ، قرآن کی سیلیبریشن کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کہ تم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو۔ جب کوئی ایک مہمان آتا ہے تو آپ کے لیے کچھ گفٹ بھی لاتا ہے اور آپ بھی اس کو کچھ گفٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آتا ہے، جو 11 ماہ ہمارے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، اس کی پوری پیوریفیکیشن اور صفائی کرنے کے لیے آتا ہے نا۔ یہاں اگر ہم سب سے پہلے ایک چیز کو بار بار اس رمضان کے اندر فوکس کریں کہ مجھے اپنی نیت پہ محنت کرنی ہے، بس اپنی نیت پہ محنت کرنی ہے۔ نیت اگر خالص ہوگی خود بخود ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ آپ دیکھیں خالص کھانا ہو، خالص چیز ہو، خالص دودھ ہو، اس کا امپیکٹ کیسا آتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پورا جسم گڑبڑ کر جائے گا، اگر نیت اچھی ہے تو اندر تبدیلی آ کے رہے گی۔ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ہمیں خود کو بدلنا ہے، اور میری ڈائری ایک ہو، می اینڈ مائی سیلف کی ڈائری ہو، اور اس کے اندر مجھے ساروں سے کمنٹس لینے ہیں، اور ان کمنٹس میں میری خوش قسمتی ہوگی جب کوئی مجھے کمنٹ دیتا ہے کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہے، تو میں نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر، اور کبھی زندگی میں بھی اس کے ریباؤنڈ نہ کروں۔ مجھے انسان پہ صرف اور صرف اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب انسان غلطی کرے اور اس پہ اصرار کرے اور مانے نہ، صرف تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی پن پوائنٹ کر رہا ہے بات، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ہم خیر کا پہلو نکالیں گے، اپنی اصلاح کریں گے کہ یہاں میری خامی ہے، کس طرح سے اس کو اوورکم کروں۔ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایسی فرینڈز ہوتی ہیں، ایسے کلوز کولیگز ہوتے ہیں، ایسے ساتھی ہوتے ہیں، ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جو خود کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسروں کو بھی چاہتے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور ضرور اس چیز کی شیئرنگ کرتے ہیں نا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو خیر والا شخص کہا جاتا ہے کہ اوکے میں یہ قرآن انجوائے کر رہی ہوں، میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں، تم بھی آؤ یہ بلیسنگز لے لو۔ ہمیں خیر والا شخص بننا ہے۔ ہم خیر اور بھلائی جو لانا ہے نا انسان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مشکل چیز ہے اپنی عادت تبدیل کرنا، اور سب سے مشکل چیز ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، کیونکہ ایک انوائرمنٹ میں رہتے رہتے وہ ہیبٹس بن جاتی ہیں نا، ان کو چینج اوور کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کی اگر ول پاور اتنی اسٹرانگ ہے تو اس کو اوور کم کر جاتا ہے۔ شکر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بدل سکتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ناکامی والے کام ہیں وہ میں چھوڑوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ جن چیزوں کے ساتھ میرا نقصان ہو رہا ہے وہ میں ختم کروں گی، اور سب سے بڑی چیز کہ ہیلدی گفتگو کروں گی، کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس میں نمبر 1 چیز، 14 چیزیں آج میں 2 بتا رہی ہوں، آہستہ آہستہ 2 کر کے رمضان کی یہ اب نوٹ ڈاؤن 14 پوائنٹس کریں گی۔ تو اس میں نا سب سے ہیلدی جو طریقہ کہا گیا نا کہ اپنی گفتگو اچھی کر لو، سب سے ہیلدی بات یہ ہے، سب سے جسم دماغی روحانی۔ تو جس کسی کو یہ چیز مل گئی اس کے لیے بڑا سا لکھیں، اس کو ایمانی طاقت مل گئی، ریفارم ہو گیا، چینج ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بزدل نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے، اس کے اندر ایمانی طاقت ہے۔ اور مسلمان کبھی کاورڈ نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کس ایج میں اسلام لائے، کیا ہیبٹس تھی، شراب یہ وہ ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی نا۔ تو انسان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لکھ لیں بڑا سا کر کے، ایمانی طاقت، دوسرا دعاؤں کی کثرت، اشد ضرورت، اپنے لیے خود نوافل کا اہتمام۔ آپ سوچیں کہ مجھے نہیں یاد کہ 2 نفل اپنے لیے میں نے کبھی بھولے ہوں پڑھنے کے لیے اور اخلاقیات کے لیے، پھر بھی اتنی محنت کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی امبیرسنگ سچویشن نہ، اللہ تعالیٰ یہ والی نہ، اللہ تعالیٰ عزت سے رکھنا، اللہ عزت سے ہر وقت، کیونکہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ سلپ آف ٹانگ یہ چیزیں ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی میں کہتی ہوں اتنا پڑھا کے بھی یہی چیزیں ہو رہی۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ ہم اپنی خود بہت ساری دعائیں کریں گے۔ نمبر 3، میں نے سوچنا اچھا ہے، بس اتنا اچھا سوچنا، اتنا اچھا سوچنا، مجھے خود فیلنگ آئے گی کہ میں نیگیٹو، میرے میں سے سب ریز ختم ہو گئی، میرے اندر پازیٹیو ریز آ گئی۔
جب پازیٹیو ریز ہے نا، اس کو جو ساری دنیا میں آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے نا پازیٹیو ریز کے اوپر، یہ سارا ایمان والا ہی ہے کہ اچھی بات اچھی لگتی ہے، بری بات ریباؤنڈ ہو جاتی ہے، اندر وہ خیر لے کے جاتا ہے، اندر وہ اپنے دل کو مانچتا رہتا ہے، اس پہ سے زنگ اتارتا رہتا ہے، یہ چیزیں اتارتا رہتا ہے آل دا ٹائم، دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، اس کو وہ کلیریفائی کرتا رہتا ہے کسی طرح۔ جب میں آج تقویٰ کا پریپریشن کر رہی تھی نا، تو اس تقویٰ کے اندر اتنی امپورٹنٹ ایک بات آ رہی تھی، اس میں کہا جا رہا تھا کہ معاذ ابن جبل جب گناہ کرتے ہیں تو دھبا لگتا ہے، جلدی صفائی کر لیا کر، جلدی صفائی کر لیا کر، اور اقرار کر لیا کر یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو میں ٹھیک کر لوں کسی طرح۔ جب انسان سے غلطی ہو فوراً اقرار کر کے اس کی اصلاح کریں، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس میں اب پھر ایک ریکویسٹ کروں کہ خدا کے لیے کنٹینیوسلی فار 11 منتھس اس دفعہ 2 نفل اپنے لیے ضرور پڑھیں، اتنے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہے ہفتے میں ایک کلاس دے دینا، کیونکہ میری ریوائول کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر انسان تدبر اور غور و فکر اور نہیں قرآن میں بیٹھتا، اجتماعیت میں نہیں بیٹھتا، اس کا اپنا نقصان ہو جاتا۔ اپنے لیے سوچیں کہ میں نے ونس اے ویک ضرور جس جگہ پہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے آپ اس کلاس میں بیٹھنا شروع ہو جائے کہ اوکے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ میری کمٹمنٹ ہے ونس اے ویک۔ اچھا میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی تو چلو مجھے لائیو لے لو، میں جہاں پہ بھی ہوں نا پلیز مجھے اس کو ایڈ کر لو اس کے اندر، میں جہاں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ بدھ کلاس بھی زوم پہ چل جاتی ہے، اس پہ چل جاتی ہے، چلے جی آئی ایم ناٹ اویلیبل، میں راستے میں ہوں، چلے میں کنیکٹ ہوں۔ تو اس کے لیے پلیز آپ نے اس چیز کو ضرور لینا ہے کہ کم از کم یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑیں گے تو دلدل میں گرنے سے بچیں گے۔ چلو ونس ویک میں اس دلدل کو پکڑوں گی، ریوائول کروں گی، ریویژن کروں گی اپنے سبق کے، تو اللہ تعالیٰ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت، ہر لحاظ سے انسانیت کے دکھوں کا مداوع، اس رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور گناہوں کے اندھیروں سے نکلنا ہے، اور دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے قرآن، اور یہ نور ہے قرآن، اور یہ بھرپور فائدہ دینے والی چیز ہے، یہ ترقی کے راستے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں متقی پرہیزگار اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اس کتاب کو ہی پکڑی رکھتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا ہے، جو آنکھوں والا بینا ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے والا ہے، دو چیزیں جو آپ کی شفاعت کریں گی۔ لاسٹ چیز اس کے بعد پارا شروع کرتے ہیں، مطلب ردم اتنا مزے کا اس کا ہے نا کہ دو چیزیں جو آپ کی شفاعت کریں گی، قرآن اور روزہ۔ روزہ بھی ایسا ہو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے لیے لوگوں تمہاری عبادات کو صورت دی جائے گی، یہ ہمارا کمپینین بنے گا حشر میں، آپ کی قبر کا نور بنے گا، وہ کہے گا میری وحشت کس نے دور کی، میں تیرا قرآن میں تیرا ساتھ ہی، دنیا میں تو میرا ساتھ دیتا تھا، آج میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اتنی بھرپور چیز، اللہ کرے کہ ہم دنیا میں اتنا فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی چیزوں کی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کاش ہم یہ فکر کر سکیں کہ ان کو یہ والا نور مل جائے، یہ والا قرآن مل جائے انشاءاللہ۔ چوتھا پارا، اور چوتھے پارے کی سٹارٹ میں جو پیچھے میں نے آپ کو ردم بنایا تھا، سپینڈ سپینڈ سپینڈ، خرچ خرچ خرچ، کیوں اللہ تعالیٰ اتنا کہتے ہیں کہ خرچ کرو خرچ کرو؟ اب اللہ کا قرب، اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، دنیا میں لینا ہے، آخرت کی کامیابی لینی ہے، تو سب سے پہلے جو من پسند چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ من پسند چیز تو اپنی ذات ہی ہے، اپنی اولاد ہی ہے، کاش ہم ان میں سے دعا مانگیں، کوئی بات نہیں ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ میری نسلوں میں سے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں کالج میں اس طرح سے، تو ہمارے کبھی خاندان والے سوچ سکتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو سوچ بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں کس وقت کی کس کی دعا تھی، کیا تھا کہ اللہ نے یہ معاملات کے یہاں بٹھا دیا۔ اس لیے اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اللہ میری نسلوں میں سے خیر نکال، میری نسلوں میں سے چن لے کسی کو۔ میں نا اپنی پوتی کو اکثر کہتی ہوں سارا you'll sit on my chair انشاءاللہ and if you will have the command on Quran then you can sit otherwise you can't۔ کہتی امی جی I will try my best، اوکے امی پرومس، اوکے، میں سے روز وعدے لے رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے ہمیشہ کہتی اوکے 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 نا، تو میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی خیر اور بھلائی کچھ نہیں ہے، کبھی حریص نہ کرنا ہے ان کو دنیا کا، دنیا تو بغیر مانگے ملنی ملنی ہے، وہ جانی کہیں نہیں، نصیب کا لکھا کھا کے مرنا ہے، اور اس کے بغیر نہیں، اس کے ساتھ دین مانگو، خیر مانگو، ایمان مانگو، ہدایت مانگو۔ ہم ایک چیز کا امبیلنس کر لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں دنیا ساری کی ساری، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادیں دے کے بیلنس کرتا ہوا، دنیا انجوائے کرنی، سب کچھ کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ہر چیز دیکھنی لینی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں جو بیلنس کرنا ہے، اس بیلنس کے اندر یہ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیت کرنے کو کہہ رہے ہیں اور ایسی تجارت کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم میرے ساتھ یہ تجارت کر لو، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز 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 نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ترین چیز ہے، the most من پسند چیز۔ ہمیں نا اکثر اللہ کو جب منانا ہوتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے نا اللہ سے، اور اگر اسے کوئی بڑا کام کرانا ہوتا ہے، تب آپ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں لگا کے دیکھیں،
پھر دیکھیں کہ خیر کے راستے کھلتے کیسے. بلیو می جب یہ اس آیت کا نزول ہوا تو آپ دیکھیں کہ اس کا صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب حکم آتا تو فوراً ساتھ ہی عمل کر جاتے تھے. جیسے حکم آیا، حضرت انس سے مروی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا ہمارا رب ہمارے مالوں کے بارے میں ہم سے سوال کر رہا ہے، بس یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس پر کہ میں نے اپنی زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے دی. رسول اللہ نے فرمایا تو اسے اپنے قرابت داروں احسان بن ثابت کی میں تقسیم کر اور کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے. انہوں نے کہا میں بیسٹ میری جو زمین ہے نا اور وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں نا. مطلب زمین دینا جو ہوتا ہے نا، جن کو زمین سے محبت ہوتی ہے نا، لینڈ لارڈس، وہ زمین نہیں دے سکتے، باقی سب کچھ دے سکتے ہیں نا. تو یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے اموال میں ان کے نزدیک بیرہا کا جو کنواں تھا وہ ان کا پسندیدہ باغ تھا اور مسجد کے سامنے تھا. رسول اللہ جب مسجد تشریف لاتے اس باغ میں آتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے اور اس کے خوشے توڑ توڑ کے کھاتے. اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہ بیرہا کا باغ دیتا ہوں. پھر حضرت زید بن حارثہ کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جب اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے سب سے پسندیدہ گھوڑا نہیں تھا، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، گھوڑا بڑا ادھر ناپید تھا. تو آپ نے کہا میں اپنا پسندیدہ گھوڑا سبل یہ اللہ کی راہ میرے نزدیک اس گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی مال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیجیے، اسے قبول کر دیا. اسامہ بن زید کو فرمایا اسے قبضے میں لے لو. اسامہ بن زید کو دیا. اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے. گویا حضرت زید نے اس کے بارے میں اپنے دل میں کچھ وہم پایا. یا رسول اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے تجھ سے قبول فرما لیا ہے اور تجھ سے قبول فرما لیا ہے. اور پھر ایک ابن حضرت عمر آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے غلام نافع کو آزاد کرتا ہوں. عبداللہ بن جعفر نے انہیں ہزاروں دینار عطا کیے تھے اور پھر بڑا ہی مہنگا غلام خریدا تھا. اور ایک ٹرینڈس میں تھا اس وقت کہ ایک میل کے ساتھ نا ایک میل ان کی خدمت کے لیے ہوتا تھا. تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھی ایک بیسٹ یہ غلام بھیجا تھا، پہلے بھیجا تھا کہ ان کی خیال رکھو، لک آفٹر کرو نا. تو ان کے بارے میں گمان کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پھر نے کہا عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشری لکھتے ہیں کہ مدائن کے فتح کے دن جلولہ کے قیدیوں میں سے سب سے بہترین جو لونڈی تھی وہ خریدی گئی تھی. تو آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا، حضرت عمر نے اسے بلایا اور انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی، تم میری پسندیدہ چیز ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور جاؤ اس کو دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کوئی سائل فلانے سائل کو شکر دیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ آپ کثرت سے روزانہ شکر کی بوریاں خریدتے، انہیں میٹھا بہت پسند تھا. جب شکر کی بوریاں خریدتے تو کیا آپ اتنی بوریاں خرید کے بانٹتے؟ انہوں نے کہا میری پسندیدہ چیزیں میں روز بانٹتا ہوں، روزانہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں روز کچھ بانٹتے تھے نا. میرے نانا وغیرہ کا معمول یہ تھا کہ ڈیلی کچھ بانٹتے تھے، چاہے حلوہ نان پہ لگا کے بانٹ دیں، چاہے دال نان پہ لگا کے بانٹ دیں. اور اس گلی کے اندر نا ڈیلی بیسس کے اوپر کھانا پڑتا تھا. پہلے اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تھا. وہ مجھے بچپن کی چیزیں یاد ہے کہ ٹھنیاں چونیاں دے کے بھی ہمیں کھڑا کر دیتے تھے، ایسے کوائنز ہوتے تھے کہ بانٹو یہ نا. تو بہت زیادہ جھگیاں وغیرہ میں جا کے بھی یہ کام کرتے تھے اور پریکٹیکل جا کے کرتے تھے، پکواتے بھی خود اپنے سپوین میں تھے نا. حشر کا میدان ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دو لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اٹھو جس کا اللہ پہ حق ہے، جاؤ شاباش چلے جاؤ جنت. اور آپ نے جب بہت بڑا گروہ اٹھا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا کرتے تھے؟ ہم ہر حال میں روز بھوکوں کو کھانا کھلاتے. ہمارے گھروں کی روٹین میں ہوتا ہے چلے قاری کو مسجد میں کھانا بھیجتے ہیں، ایک بندے کو بھیجتے ہیں، ضروری ہے دنیا تو نہیں فتح کرنی نا. ہم ہر حال میں ڈیلی بیسس پہ ہمارے اندر نا کنسسٹنسی نہیں ہوتی. لیکن میں نے اپنے ادھر ادارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ہماری دیگیں بنتی ہیں روزانہ بیسس کے اوپر، اس کے اندر ان بچوں کے لیے کنسسٹنٹ یہ کام میں نا وقت لگتا ہے. ہر چیز میں کنسسٹنسی، پہلے مطلب تھوڑا کرتا ہے پھر ہوتا ہے، پھر اس کی ٹائمنگ نہیں سیٹل ہوتے، پھر پیکٹس نہیں اتنے بنتے 300 400 روزانہ. لیکن اب اتنا ماشاءاللہ کنسسٹنٹ ہو گیا کہ اب ماہر ہو گئے فٹافٹ بن کے اور پہنچ بھی جاتا ہے. اور رائڈرز کی ڈیوٹی لگ گئی. پہلے اچھا گاڑی نہیں آئی، تھوڑی لیٹ ہوگی، تھوڑا ایسے ہوا، وہ ضمیر پہ بوجھ ہی آتا رہتا ہے کھانا پڑا ہوا چلا جا چلا جا. تو کئی دفعہ انسان ایک کام کو چھوٹا سا سٹارٹ کرتا ہے، وہ کام بہت بڑا ہوتا ہے. جب بھی آپ ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں نا رات افطاری کرا رہے ہیں، ہم نے 10 لوگوں سے شروع کی تھی، آج 1100 لوگوں کو میں افطاری کرا رہا ہوں. پھر اس نے کہا میں روزہ رکھوا رہا ہوں. وہ اتنا بڑا لاہور میں وہ روزہ رکھواتا ہے، کہتے ہیں مزدوروں مستری اور یہ علاقہ میں نے پسند کیا اور میں نے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کیا، اتنے لوگوں کو اب کرا رہا ہوں. چھوٹے سے کام کو سٹارٹ کرے، اللہ کے نبی نے بھی اس چیز کی نصیحت کی تھی. پھر فرمایا حضرت عمر، پھر فرمایا بر کے تعویل میں آتا ہے
لیس بر، بر کامل کمپلیٹ نیکی، لن تنالوا البر، بر، بر کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد جنت کا باغ ہے. تم جنت کے باغ کو خرید لو گے، اپنی من پسند چیز لگاؤ، اپنی من پسند چیز لگاؤ. تم ہرگز جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی عزیز چیزیں. بر سے مراد عمل صالح نیکیاں. صحیح حدیث میں آتا ہے تم پر سچ بولنا لازم ہے. سچائی عمل صالح کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور عمل صالح جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور یہ چیزیں بر میں حضرت نے فرمایا تم ہرگز دین میں تقوی کا شرف حاصل نہیں کر سکتے. تقوی آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء کا سٹارٹ، یا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ تم تقوی تک پہنچو گے کیسے. اب یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ ڈاؤن کریں کہ میں تقوی تک پہنچنا چاہتی ہوں. ہر چیز کی جڑ یا ہر چیز کی بیس یا جنت میں لے جانے والی چیز یہ خوف خدا، یہ میں اس بیس کو پکڑوں کیسے. ہر دین کا ایک شرف ہوتا ہے، اور تقوی کا شرف اور مرتبہ تم صدقے سے پا سکتے ہو. ہر دین کا ایک شرف ہوتا ہے. اللہ نے اس چوتھے پارے کو سٹارٹ کر کے وہ شرف ہمیں دیا ہے کہ تم تقوی کا شرف، جس دن تمہیں خوف خدا اور اللہ کا ڈر آ گیا، اس دن تم من پسند چیز اور تم حریص ہو جاؤ گے، اور پھر فقر اور افلاس سے نہیں ڈرو گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تمہارے معاملات کو درست کر دے. اب خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، خیر نیکی کی راہ میں. وقت، مال، جوانی، اولاد، ٹینجبل انٹینجبل، جو بھی آپ لگا سکتے ہیں لگائیں. بر کی لیول کو انشاءاللہ پہنچنا ہے. اور اس کے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہر چیز کی ایک نیت ہوتی، نیت کریں اس بارے کے اندر. اب آپ جو نا میرا قیمتی وقت ہے، میں کیسے کسی کو دے دوں؟ وقت ہی اللہ کو پہلے دے کے دکھاتے نا. 1 گھنٹہ جو مسلمان آدمی اپنے ہر مال سے جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر، جنت کے تمام دربان اس کا استقبال کریں گے اور اس کو جنت کے لباس پہنائیں گے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر تو مال اونٹ ہے تو پھر اونٹ صدقہ کر، اگر گائے ہے تیرے پاس زیادہ تو گائے صدقہ کر، اور پھر مکارم اخلاق کی طرف جو رہنمائی ہے، انسان کا اخلاق درست کرنے کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دے دی. صدقہ، صدقہ اتنی بڑی چیز ہے نا. اور پھر بس جب تم اس کے طرح کرو کہ تم میری نیکی، احسان اور لطف اور مہربانی تک آ پہنچو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم نے احسان کیا، تم لطف میرے کرم پہ اور میرے احسان اور مہربانی تک تم پہنچ گئے جب تم نے اللہ کی راہ میں مان لگا دیا. اب یہاں پہ جو صدقہ کے مفہوم میں آتا ہے، کہ میں نے آرٹیکل بھیجا تھا، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنے کو میں نے کہا تھا آپ کو کہ صدقہ کی حدیث کا مفہوم تھا. نہیں یہ میرا نہیں ہے، وہ دوسرا بھیجا تھا، اس کو دیکھے ذرا. یہ نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث کی کلیکشن تھی. تو چلیں خیر، اب میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگا لیا. اس نیکی، اس بر، اس بلند تصور کو آپ سمجھ چکی ہوں گی اور پا لیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں، پیسہ نہیں، من پسند کیا چیز ہے آپ کی نا؟ اپنی جان ہے نا، وہی لگا لیں اور کچھ نہیں. تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر لو، جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی ساری چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں. بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو. اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی باتیں اللہ کی رات منسوخ کرتے ہیں در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئے وہی جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی، تمام جہانوں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی کھلی نشانی ہے. کس کے لیے کھلی کھلی نشانیاں مکہ میں؟ اور پھر ابراہیم کا مقام عبادت، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل و معمول ہو. ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، کیا ہے حضرت ابراہیم کی قربانیاں، کیا ہے ابراہیم کی سیکریفائس. ایک ٹائم تو تھوڑا سا لگ جائے گا، لیکن آپ یاد رکھیں اس کانسیپٹ کو اپنے ذرا غور سے سننا ہے. حضرت ابراہیم کو کیوں اللہ تعالیٰ اتنا قرآن میں لاتے ہیں اور کیوں بار بار کہتے ہیں اس کے پاؤں کی جگہ سے تم نفل پڑھو تو عمرہ ہوگا تمہارا. اس کے مقام پاؤں کو ہم نے سجدے کی جگہ بنا دیا. حضرت ابراہیم کی میراتھن جو تھی نا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ سب سے مشکل میراتھن تھی. پہلے سب سے کہ رائل فیملی میں سے تھے اور بیزار شرک سے. پھر اللہ نے بات کر کے کہا کہ مجھے پوچھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، خود دیتا ہوں. تمہیں کلیم اللہ بنا لیتا ہوں، تمہیں خلیل اللہ بنا دو، خلیل اللہ بنا میرے بیسٹ فرینڈ بنو. اور شابہ تمہیں کیا پرابلمز ہیں؟ ان کے سارے کانسیپٹس اللہ نے خود کلیئر کیے. اور اس کلیئرٹی کے بعد پھر بچہ قربان کرنے کے لیے، پھر جگہ چھوڑنے کے لیے، پھر بیوی چھوڑنے کے لیے، لاسٹ مومنٹس تک وہ اتنے بڑے ہائے بندے کا کوئی آگے فیس ٹو فیس آنا. اس کو اب آپ نے کمپیئر کرنا ہے. جب مشکل اور تنگی اور پریشانی ہے نا،
اور بارش نہیں ہو رہی نا، اس کے بعد آپ پہ رحمت کی بارش ہو کے رہے گی. آپ گھبرائیں نہیں مشکل اور تنگی اور پریشانی میں اور آزمائش میں اور امتحان میں، کبھی نہ گھبرائیں. ہر آزمائش میں خیر، ابراہیم کی ہر آزمائش میں خیر چھپی ہوئی تھی اور درجہ چھپا ہوا. یہ لیتا تھا بی اے ایم اے پی ایچ ڈی فلسفی، یہ ہر درجے کو پار کر کے آگے. ایسی میرتھن. اب اس کو کان کھول کے آپ سنیں اور بڑے غور سے سنیں. شادی ایک بہت بڑی میرتھن ہے اور اس کا ریٹرن 20-25 سال بعد ملنا شروع ہوتا ہے. ابراہیم کے قصے کے ساتھ شادی کی میراتھن کی ریس کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہے، اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ، پھر بچہ ہو گیا، پھر یہ دیکھ، پھر 20 ایئرس ایٹ لیسٹ لگتے ہیں، پھر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. پھر انسان سے سمیٹا نہیں جاتا، رکھا نہیں جاتا. لیکن پہلے 10-20 سال حضرت ابراہیم کی مثال یاد رکھیں. یہ میری نئی نئی شادی ہوئی، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ آج سورہ نساء میں آپ کو سمجھاؤں گی. کیا درمیان میں اللہ تعالیٰ ہے، بندہ نہیں ہے، اس کے لیے کرنا ہے، پھر کام ہوگا، ورنہ بندوں کے لیے کام نہیں ہوتا، انسان کے لیے. خطبہ نے کہا کہ پہلی آیت میں بھی کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ، ڈرو مجھ سے اور میرے لیے تم نے شادی کر. حضرت فاطمہ کو نصیحت یہ ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے لیے کرنا، بندوں کے لیے نہ کرنا، تو کامیاب ہو جاؤ. اب یہ میراتھن حضرت ابراہیم والی پورے قرآن کی بیسٹ ایگزامپل ہے، جس نے کامیابی لینی ہو. جس سے کوئی اللہ بڑا کام کرانا چاہتا ہے نا، اس کو بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں. چھوٹا موٹا اور معاشرے میں اسے سب سے زیادہ مشکل تنگی، تان مان، سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. ابراہیم تو ایسا نکلا، ہمیں امید نہیں تھی تو ایسے کرے گا، ایسا ایسا ایسا. اور وہ اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ سچ کہہ رہے میں غلط ہوں. ریئلی جب معاشرہ تان کر رہا ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا. ہر طرح کی ہلا مارا جاتا ہے بندہ، پھر اس کو درجہ اونچا ملنا شروع ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کئی دفعہ بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پرابلمز آتی ہیں، ان پرابلمز کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے اس مشکل کے بعد خیر کھولنی تھی راستہ. اس مشکل کے بعد ہمارے لیے اتنے اتنے خیر کے راستے کھلے، ادھر ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے تو ہمارا اب یہ معاملہ تھا. اس لیے جب آپ کی شادی ہو اس کو سسٹین کریں، اس کو نبھائیں، اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو چلانا ہے، اور میں نے حاجرہ کی طرح اس طرح بھاگنا ہے، اس طرح بھاگنا ہے اس کے اندر. اور مجھے دے گا اللہ تعالیٰ آب زمزم، دے گا مجھے اللہ تعالیٰ ہر قسم. ہر عورت کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ دیتا ہے، اس کو جو مرضی بنا لے. ہر عورت کو اللہ جھاڑو لگاتی برابر خانہ کعبہ کے برابر ثواب ملتا ہے، صفائی کرتی اس گھر کو لک آفٹر کرتی ہے. تو اس لیے جب بھی یہ پرابلمٹک سچویشن کوئی آئے تو ہمیشہ پلٹا کے حضرت ابراہیم کی وہ ایسپیکٹس دیکھا کریں کہ آج ڈے ٹو ڈے میں کیا اپلیکیشن کر کے ترقی کی راہ پہ جا سکتی ہوں نا. کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اتنا مقام پاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کا مقام دیکھیں نا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جو مقام ابراہیم ہے، اللہ نے یہ جو پاؤں پریزرو کیا، آپ دیکھیں اندر پاؤں نظر آتے ہیں سارا. تو کہہ رہے یہ کیا تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا ان کو مقام مصلی بنا لیتے. اسی وقت اللہ آسمانوں پہ سنا تھا اس وقت قرآن. 40 مقام ایسے ہیں حضرت عمر بات کریں اور آیت آ جائے، حضرت عمر بات کریں اور آیت آ جائے. سبحان اللہ. کین یو امیجن یہ بات؟ اور آپ دیکھیں کئی دفعہ جب انسان کے پاس بہت تقویٰ ہوتا ہے نا، تو کسی کی باتیں ایسی اچھی ہوتی ہیں، بندہ کہتے ہیں وہ اچ کر سکے، اس کے اندر کتنی بصیرت ہے، یہ کتنی دیر پہلے ہی مجھے بات سمجھا رہی تھی، یہ کتنی دیر پہلے اس نے یہ کہا تھا. او مائی گاڈ، اس کے اندر کتنی بصیرت کیسے ہوتی ہے؟ جتنی آسمان سے آپ قرآن کی بارش اپنے اوپر کرتے ہیں اتنا نور آتا ہے، اتنے اس نور میں چلتے ہیں، پھر اللہ آپ کی رہنمائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ شاباش پھینک دو بچہ، ڈال دیا پانی. اللہ تعالیٰ نیک کام کی وحی کرتا ہے انسان کو. بے شک لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس حد تک پہنچے استطاعت رکھتا ہے تو اس کا حج ہے. جو کہ اس کا حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی باتیں مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے روکتے اور چاہتے ہو کہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. اب سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہ آئے تھے تو دعا کرتے تھے کاش نبی آ جائے، ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہٹ دھرمی، ڈٹائی، تعصب اور تکبر سامنے آ گیا. میں سامنے آ کے ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہم کیسے ان کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پہلے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے کفر کی طرف جانا ایک موقع باقی جبکہ تم اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا. کون سا دامن تھامنا اور کون سی چیز پکڑنی ہے؟ ذرا جلد سے بتائیں. قرآن پکڑنا. اللہ تعالیٰ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ
کیسے اللہ تعالیٰ کے حق کا تو کا حق کے ڈرنے کا کیسے ڈرے بتائیں؟ منہ نہیں بنتا بنا لو، نہیں رونا آتا رو لو، آنسو گراؤ، صحابہ کرام سجدے میں گر جاتے تھے، روتے تھے، ان کی حالتیں غیر ہو جاتی تھی، تو کریں کیا بتائیں؟ ہو کیا؟ کیسے ڈریں اللہ سے؟ کیا ڈر نہیں نہ لگتا؟ ہر چیز کی بیس خوف خدا ہے، اگر ہمیں خوف خدا آ گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہمارے اندر خوف خدا کی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو ہم فیلئر۔ کون نہ ڈر ہوتا ہے جس کے اندر سے خوف خدا کس کے اندر سے ختم ہوتا ہے؟ جلدی 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 بتائیں، خوف خدا ختم ہو گیا جس کے اندر سے کیسے؟ پہلی بات اپنے لیے فارمولوں کا ایک لسٹ الگ رکھی، جس کے لیے اب نا میں نے ہم پہلے نا ادھر بیٹھ جا ادھر بیٹھ جا ادھر بیٹھ جا فالتو بات کریں۔ خوف خدا ختم ہوتا ہے زبان کی جھجک کھلنے سے۔ جیسے اگر آپ اپنی اولاد کی زبان بند رکھتی ہیں نا، فالتو بات نہیں کرنے دیتی، آپ اس کو پرزرو کر رہی ہیں، آپ اس کو اللہ والی بنا رہی ہیں، آپ اس کو بچانے میں کامیاب ہو رہی ہیں، آپ اس کی سکسیس سٹوری۔ پہلے ہمارے بڑے ہماری زبانیں نہیں کھلنے دیتے، بڑوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتے تھے، بات نہیں کرنے دیتے تھے ہمیں۔ اب پھر کیا چیز ہے نا جو ہم اس طرح سے، کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ سکسیس سٹوری نہیں سٹارٹ ہو پاتی؟ کیا ریزن ہے کہ ہر بچہ ٹٹ 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 کر رہا ہے، ہر ایک کی زبان کھلی ہوئی؟ جس گھر میں میز کے اوپر سکون نہ ہو اور صرف بڑا بولے، وہ گھر کامیاب ہے۔ جس گھر کے اندر ہنے ہنے راج اور چھوٹا بولنا شروع ہو جائے، سورہ کہف کی تفسیر لے لیں، وہ گھر تباہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جس گھر کی حکمرانی چھوٹوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور چھوٹوں کو رکھا جائے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ناچتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے گاتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو عادت بن جاتی ہے سینٹر آف اٹریکشن بننے کی۔ اور سینٹر آف اٹریکشن کو دیکھیں لوگوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیاں فیس بک کیا کیا بنا بنا کے ان کا ڈالا ہوتا ہے، زبان کھلی ہوئی، وہ دادی کو باتیں کر رہی، وہ اس کو کر رہی، وہ ٹک ٹاک ملینز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ڈالیں وہ نہیں چلے گی، اور ان کے ٹک ٹاک کے دیکھیں ملین 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 ان کو مل۔ ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں؟ اگر قد افلاح من تزکیہ، جو اپنے گھر کو بچائے گا وہ بچے گا، جو نہیں بچانا چاہتا نہ بچائے، اور جو کرنا چاہتا ہے ان کی جھجک کھولنا چاہتا ہے اور ان کی حیا کو پرزرو نہیں کرنا چاہتا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایوری سٹوری۔ وہ بندہ بیس ٹیس ہوگا۔ سورہ ابراہیم کے اندر آئیں اور دیکھیں، ایک خبیث درخت ہے اور ایک پاک درخت ہے۔ ایک درخت ہے پاک جس کا لا الہ الا محمد رسول اللہ بیس ہے، اس کی جڑیں، اس کے اوپر اس کی پاک 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 چیزیں، اچھی بات ہے۔ یہ خبیث درخت ہے، اس کی زبان، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کی جڑیں ہیں ہی نہیں، اس کے کلمے سے کوئی کنیکشن ہی نہیں، یہ کوئی کرتا ہی نہیں لا الہ الا اللہ۔ جب ایک حدیث تھی کہ جس میں وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے جب تک تمہارے اندر یہ تقویٰ نہ آ جائے، تمہیں موت نہ آئے۔ کس طرح بڑھاپے میں ڈرے ہم؟ ہمارے بڑے بہت ڈرتے تھے، ہر وقت یہ کہتے ہیں اے اللہ، ہر وقت قبر کی باتیں، ہر وقت موت۔ ہمارے اندر وہ چیز نہیں۔ سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سب سے بڑی توبہ کیا ہے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا استغفار موت کا تذکرہ ہے، سب سے بڑا توبہ۔ جو موت کا تذکرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کو ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوگا ہی تب جب آپ کے اندر ایمان آیا ہوگا، ورنہ آپ کہیں چپ کر جا چپ کر جا، آپ کی قبر کو یاد کریں، آپ کے موت جائیں، چپ کر جا چپ کر۔ آپ یہی کرتے ہیں نا بچے، یاد بھی نہیں کرنے دیتے، ذکر بھی نہیں کرنے دیتے کہ بیٹا میں نے مر جانا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام یہ سب انبیاء یہی کہتے تھے نا کہ ہم نے مر جانا ہے، میرا وارث کون ہے؟ وہی ہے جو دین پہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تقویٰ کو آپ نا پورا ایک پیج بنا لیں، جس کی ڈیفینیشن میں آگے جا کے لکھواؤں گی تھوڑی سی نا، بیچ میں یاد آئی تو میں نے کہا بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ ابن جبل یمن جا رہا ہے نا، اللہ سے ڈرنا اور ہر معاملہ کرنا، اور تجھے میں بتاؤں ذکر کرنا، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پہاڑ ہو، ہر چیز کے پاس ذکر کر۔ ذکر کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور ذکر کا مفہوم بھی پھر بہت اونچا بن جاتا ہے نا، کہ ذکر کا مفہوم کیا ہے بتائیں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کتنا کرتی ہے روزہ، ستون ہلتا ہے اور پوری بخشش کرا دیتا ہے بندے کی، کیا کچھ کرا لیتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ آپ ایک ہی ہیں، میں آپ کو مانتی ہوں اور کوئی الہ ہی نہیں ہے میرا، اور کوئی میرا سہارا ہی نہیں ہے۔ کتنا ذکر کرتی ہیں؟ ایک دفعہ مرتے وقت زبان پہ آ گیا تو بخشش ہو جانی۔ ابھی کر رہی ہیں تو مرتے وقت آنا نا زبان پہ، اگر ابھی ابھی ہے۔ اب آپ اپنی تسبیحات کو لکھیں، افضل الذکر کرنا ہی کرنا ہے میں نے، سید الاستغفار کرنا ہی کرنا ہے میں نے، اگر صبح شام 2 دفعہ حسبی اللہ 7 دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے میں نے، یہ عرش کے خزانوں میں سے میری بخشش کرائے گا۔ اور آخری رکوع سورہ البقرہ کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے میں نے رات کو، عرش کا اپنی نماز کے اندر کھول کے یاد کر لینا ہے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سارے ذکر بہت سے بتائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بتاؤں لیکن سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے اونچا ذکر یہ ہے جہاں حرام ہو رہا ہے وہاں حلال کا ذکر کر۔
میرا ذکر کیا کہتے ہیں، ذکر ادھر حرام ادھر حرام ادھر حرام سارے کر رہے ہیں، اور میں ان کو سمجھاؤں نا کہ بیٹا یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا تم نے، اور میں اپنے ذکر میں بیٹھی رہوں. جب میرے ذکر کی تاثیر آ جائے گی نا تو میرا ایمان آ جائے گا، میں روک سکوں گی دوسرے کو. ایمان کی تاثیر کیا؟ ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تھپڑ مار کے روک، ہاتھ پکڑ کے روک، یہ اعلیٰ ایمان ہے. نمبر 2 کیا؟ زبان سے روک لے. نمبر 3 کیا؟ دل میں ہی برا کہہ لے، یہ بڑا برا، میں سائڈ پہ ہو جاؤں. کون سا ایمان کی کیٹیگری میں؟ ہر ایک پہ تو اے اسٹار لینا چاہتی ہوں، اس پہ کیوں نہیں اے اسٹار لیتی کہ میں روکوں کیسے بھی، میں روکوں کیسے؟ دیکھا تو کس چیز پہ مارنے کو کہا گیا؟ نماز پہ. عصا لگا لٹکا اور مارو، اگر تمہارے گھر میں بے نمازی نکال دو. وہ کفر ہے، وہ نہ جنس ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. ہیز اینیمل. کک ہم آؤٹ. جس میں نہ بے نمازی ہوتے وہ راستہ سڑک پر وہ محلہ بدل لو، اس جگہ سے نکل جاؤ. 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، تمہاری تبلیغ ضروری ہے، مسٹ ہے کہنا تمہیں نکل کے. اگر تم نہیں کہہ رہے تو پھر سرخرو نہیں ہوئے ہوئے ہم نا، تو پھر ہمارا تقویٰ کہاں پہ ہے؟ ہم تقویٰ 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 کرتے رہے. اللہ کو جو مان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط میں پکڑو، تفرقے میں نہ پڑو. کیا تفرقہ ہوتا ہے؟ کیا اینی ایگزامپل جلدی سے بتائیں تاکہ ہم ذرا تھوڑی ریڈنگ فٹافٹ آگے جا کے دیں کہ اینی تفرقہ، اینی سب سے پہلے 1 یونٹ سے سٹارٹ کریں، گھر سے. گھر میں تفرقہ، رائے نہ ملنا، بڑے کو بڑا ہی نہ سمجھنا، یہ ناکام ہو گیا. بڑا غلط بھی کہہ رہا ہے نا تو بڑے کے پیچھے چلنا، ورنہ پورا گھر دھم کر کے دوزخ میں گرنے والا. بڑے کو کیسے اپنی بات منوانی؟ جس میں ماں ہوں اور میں مطلب ہو سکتا ہے کبھی غلط بھی ہوں، لیکن میری غلطی اللہ غلط نہیں لکھے گا کہ انٹینشنلی میں غلط نہیں کر رہی، میں نیتاً غلط نہیں ہوں، میں نیتاً خراب نہیں ہوں. میرے سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو خیر خائی میں کروں گی. نیتاً میں اپنی اولاد کو کبھی غلط نہیں چلاؤں گی ٹریک پہ. تو اب یہاں پہ جو انٹینشنز اور نیت اور سارا جو ٹریک ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ پہلے میرا یہ 1 یونٹ اسٹرانگ ہوگا، اس میں میرا اتنا اتفاق، ہر اتفاق کی ایک قربانی دینی پڑتی. اتحاد میں برکت ہے. اگر ہماری یونٹی نہیں ہے ہماری برکت ہی نہیں ہے. اگر ہم نہیں ہیں، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم باہر نکلے میری بیٹی کچھ کہ، وہ کہ، بیٹا کچھ کہ، بہو کچھ کہ، میں کچھ کہوں، تو ہمارے پیجز ہی چینج ہو گئے. پیجز کو ایک پیج پہ رہنے کے لیے گھر کی بڑی کو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی، ہر طرح اس کو سیکریفائس کر کے اور اس گھر کو جوڑ. ایک عورت کی سب سے بڑی کامیابی حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کی اولاد کا اتفاق ہو. مر کے بھی وہ پوچھے گی، جب مر جائے گی نا تو فرشتے وہ کہے گی میری اولاد کا اتفاق ہے. کیوں؟ وجہ اب سورہ نساء سٹارٹ ہونے والی، آئیے نا 7 تک اس میں آ جائے صلہ رحم. نمبر 1 پہ چیز ہے زندگی کی، ہے یہ چیز سب سے بڑی چیز ہی یہ. اگر میں رحم کے رشتوں کو ہی ایسے نہیں کر سکی، حشر میں انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کٹھے کھڑے ہونا ہے، دنیا میں ان کو میں جوائن نہیں کر سکی، تو اٹس اے بگ فیلئر، بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے. کئی دفعہ اتنے کلیشز آ جاتے ہیں گھروں کے اندر، بھائی بہن کو سپریس کرے گا، اس کو کرے گا، پھر وہ باؤنڈریز اور لائن نہیں سیٹل ہوئی ہوتی گھر کے سسٹم کے اندر کہ جب تک باپ زندہ ہے تو پلیز اس کو اوبے کریں گے. اب دو حکمران نہیں ہو سکتے خدا کے لیے، اور جب تک ماں زندہ ہے تو کوئی اور اس کو لیڈ نہیں کرے گی، بس ماں ہی لیڈ کرے گی. اور میں اسی بات پہ دوبارہ آؤں گی کہ جب ماں سجیسٹ کر دے تو ماں اس کو کہے کہ اگر میں بات کہہ رہی ہوں اس کے آگے کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری دوزخ پہ مجھے صبر نہیں. اگر تمہاری باڈی لینگویج بھی میرے سامنے کر رہی اور میری بات نہیں سن رہا، تمہارا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، نہ تم دنیا کما سکتے نہ آخرت کما سکتے. اس پوائنٹ کو پکڑیں کہ اس بچے کو میں نے آخرت اپنے ذریعے سے لے کے دینی ہے، جنت میرے ذریعے ہے، نصیب میرے ذریعے. میں حدیثیں سنا رہی ہوں اور آیتیں سنا رہی ہوں، میرے ذریعے ہے میری اولاد کی جنت، میرے پاؤں کے نیچے، میرے 3 درجے اونچے ہیں باپ سے. اور مجھے پھر ہارڈ ورک بھی زیادہ کرنا ہے، ایفرٹ بھی زیادہ کرنا ہے، قربانی بھی زیادہ کرنی ہے اس میں. اب دیکھیں یہ ساری صورت اب پریکٹیکل چلنی، یہ فارمولاز ہیں جو گھر میں جا کے اپلائی ہونے. اٹس نیور لیٹ، کوئی بات نہیں. اور اس میں جب آپ پتہ عاجزی اور تواضع کرتا ہے گھروں کو جوڑنے کی خاطر، اور کرٹیسزم نہیں کرتا، تان نہیں کرتا، سسٹر چل جاتے ہیں. جب تان کر لینا، کرٹیسائز کر لینا، پھر ایک بندہ ایک شیل میں جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نا صرف اتنا کر کے دیکھنا، صرف اتنا کر کے دیکھنا ہے نا، یہ چیز صحیح نہیں بنی ہوئی نا تو ایکسپریشن پتہ کیا ہو؟ چلو جی، بولا کچھ نہیں ہے لیکن آئی سویر پورا ایکشن ایسا ہوگا اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں کہ یہ ماں کہہ رہی ہے تو نیکسٹ ٹائم مجھے اس میں امپروومنٹ چاہتی ہے، یہ میری خیر خواہ. ہمارے اندر یہ والی چیز کس طرح سے
ہم ڈالیں کہ میرے سے بڑا خیر کا اور کوئی نہیں ہے اس گھر کا اور تمہارا. زندگی میں اس چیز کو جب تک، کیونکہ اب اتنا سینس تو ڈیولپ ہو چکی ہے، میں میرا گھر میری عزت سب سے ٹاپ پرائرٹیز پہ، رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں تو چلنی ہے. اور اگر اس کو میں خود ہی کہیں اور بیٹھ کے کچھ کہہ لوں تو پھر میرے سے بڑا بیوقوف نہیں، باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں. اف یو آر بیہیونگ لائک دس. یہ حدیث ہے، اگر دو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کا اتفاق نہیں ہے تو پھر باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں، گھر خراب ہو چکے ہیں. دو لوگ اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا. ایک اپنے ایمان کے ساتھ اس کو اتنا نیت اچھی خالص رکھتا ہے وہ یوں اللہ کے پاس پہنچتا جاتا ہے خیر. ایک نیتن نہ ایڈوائس لیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اندر اس کے پتہ نہیں کیا پالا، وہ پستی میں گرتا جاتا ہے. خدا کے لیے اپنے لیے سوچیں کہ آپ کی کیا نیت ہے، آپ کیا چاہتی ہیں. آپ تماشبینی چاہتی ہیں، گھر کے اندر رسپیکٹ چاہتی ہیں، گھر کو 1 یونٹ. کیونکہ کتنا ٹائم گزر جاتا ہے. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوتی ہوں کہ یہاں سارے میرے ساتھ ہوتے ہیں فرینڈ، سب کچھ ہوتا ہے، مجھے کہیں گے میری سانس ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے، ایسے کرتے ایسے کرتا ایسے. میں سمجھوں کہ بہت ہی کنونس کر کے کہ یہ بیٹا مر جانی ہے، تھوڑا سا صبر کر. پھر جب آ کے بیٹھتی ہے نا اور وہ مر گئی ہوتی ہے نا، وہ مر گئی سان ٹھنڈ پہ پھر نہ نظر نہیں ملا پاتی. تو خدا کے لیے ایسی چیزیں نہ کمائی کریں کہ بعد میں نظر بھی نہ ملا پائیں. اللہ کے ساتھ کیسے نظر ملائے گی؟ ایک بزرگ ہے جس نے گھر بنایا تھا، سب سسٹم چلایا ہے، اس کی رسپیکٹ نہ ہو گھر میں، آپ کے دل میں نہ ہو مقام کہ میں نے اللہ کی خاطر رسپیکٹ دینی ہے اس کو. اور اللہ اس کے انسان کو یاد ہے دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دل جوڑ دیے اللہ نے. اس نے فضل و کرم سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانی تمہارے سامنے روشن کرتا ہے. ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ دکھائے. تم میں کچھ لوگ ایسے ضروری ہونے چاہیے، ہائی لائٹ کریں. شریعت کا حکم اور اللہ کا حکم، آرڈر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں فٹ ان کس نے ہونا ہے نا. جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. کیسے روکیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس 1 یونٹ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں اپنے 1 یونٹ کو کامیاب کیسے کروں. پہلے اس 1 یونٹ میں لے کے آئے اچھائی کو حکم دینا اور برائی سے روک. اگر گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو برائی بتانے والا نہیں، وہ کشتی میں سوراخ ہوا، کشتی ڈوبنے والی. ایک بھی شگاف بھرنے والا ہے نا اچھائی کو حکم دینے والا، کشتی بچ جائے گی. اور اگر کشتی میں سوراخ ہو رہا اور کوئی بھی نہیں بچا رہا، ساری کشتی ڈوبنے والی ہے. یہ پوری قوم کی یہی حالت ہے. امر بالمعروف، قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ زنا ہو رہا ہوگا کنارے پہ اور لوگ پاس سے گزر جائیں گے. پہلے معاشرے میں گھروں میں ایسی برائی ہوتی تھی، جا کے بتاتے تھے کہ یہ گھر ٹھیک نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، بالکل پن پوائنٹ کرتے تھے چیزوں کو. اور اب یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے، پہلے تو اپنے 1 یونٹ کو ہم کیسے ٹھیک کریں، پھر ہم بڑا کام جب کریں، اچھائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے خود سیکریفائس کی ہوتی، اپنی جانیں کھپائی ہوتی اس کام کے لیے، اور لگے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اولئک هم المفلحون قد افلح المؤمنون. اور مفلحون کیا ہوتا ہے؟ ایسا کسان جو بیج لگائے اور اپنی کھیتی کو آخر تک، اینڈ تک پہنچا دے، سمیٹ کے کر کے سارا اس کا صدقہ جاریہ. یہ اگر آپ مفلح بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سب سے کامیاب ہونی چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ والا کام پکڑیں. اور کہ جو لوگ یہ کام کریں وہی، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ کے تھے، کھلی کھلی واضح ہدایت پانے میں اختلافات تھے. جنہوں نے روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جب لوگ سرخرو ہوں گے، کچھ کے لوگوں کے منہ کالے ہوں گے. تفرقہ بازی 1 یونٹ پہ لائیں. گھر کی سگی نہیں. کیسے گھر کی سگی بنتا ہے بندہ؟ جو گھر بنایا ہوتا ہے نا، اس گھر کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارا گھر نہیں، جب ہمارا گھر ہوگا تو دیکھ لیں. جو ہمارا گھر ہوگا تو پیچھے سے لے آنا تھا پھر ایک گھر. جب تمہارا گھر ہے، اور جس گھر کو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اس کو تم اون نہیں کر رہی ہے، اٹس اے شیم. اور میجورٹی لڑکیوں کا یہی بیہیویئر، کسی چیز کی اونرشپ پہ نہیں آتی. یہ میرا گھر، یہاں سے نمبر ملنے تھے، یہ گھر اون نہیں نہ کیا، آگے ملنا بھی نہیں. گھر یاد رکھنا، میری یہ بات یاد رکھنا. میں زندگی میں لوگوں کو دیکھ لیا جن کا یہ اپروچ ہوتی، بیہیویئر ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا گھر نہیں تو ان کا ہے ہی، تو ان کو ملتا ہی نہیں آگے. کبھی رلتی خوار ہوتی. نمبر لینے تھے، پہلا میٹرک کا پیپر تھا، اس گھر کو ٹھیک کرنا، سیدھا کرنا، اون کرنا، سارا چیزیں سیدھی رکھنا، یہ میرا گھر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دے دیتے. اپنے سے مراد ہوتا ہے کہ چلو جی ترقی ہوتی ہر بندے کی، اور کسی نے اس جگہ رہنا نہیں ہوتا. کوئی اسی جگہ میں 40 سال سے زیادہ رہا نہیں جا سکتا، ختم ہو جاتی ہے اس جگہ کی بیس ہی، گرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اب یہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ جو گھر تم گھر کے سگے ہی نہیں ہو، حشر موٹے منہ کالے ہونے.
جو نیت اندر کالی تھی نا، دل کالا تھا اور کھوٹا تھا، وہ منہ پہ نظر آ جانا ہے. جن کا منہ کالا ہوگا نعمت ایمان پانے کے بعد کافرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اچھا تو کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا، ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سنائے جا رہے ہوں گے. ابھی دیکھیں کیا مسائل ہیں، کیا بنیاد ہے اور کیا جھگڑا ہے، کیا گھر میں لڑائی بنی ہوتی. کوئی صلح کرانے جائے تو شرم آ جاتی کہ اندر بات ہی نہیں ہوتی. جس کو بنایا ہوتا ہے بات نا، اکثر جہاں میں نے صلح کرائی ہے کچھ نہیں شیطان ہوتا ہے اس میں، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. سب سے بڑا حملہ جس چیز کے اندر ہوتا ہے، جس کو ہم سب نے بچانا ہے، شیطان دو لوگوں کے اندر تفرقہ ڈلواتا ہے. کوئی بھی دو لوگ ہوں، ان کو کہتے ہیں یہ ایسی نہیں، یہ ایسی ہے، یہ ایسی نہیں، وسپرس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وہ کلاؤز میں رب الناس اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا کریں گے. نہیں نہیں، اچھے گمان شروع کر، اسی وقت اللہ کی رحمت میں آپ آ جائیں گے کہ میں نے بدگمانی کرنی نہیں کسی صورت نا. جب تک گھروں کے اندر نیک گمان نہیں نہ ہوں گے، رشتے دیورانی جٹھانی کی نہیں بنتی، جیلسی اتنی ہے، حسد اتنی زیادہ ہے، وسعت پیدا ہی نہیں ہوتی، مقابلے بازی ہر وقت چلتی گھر کے اندر. اس لیڈرشپ کے اندر پھر وہ کیا کرے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو پہلے تو اس لیڈرشپ وہ اس کو سنبھالے گی نا، تو پھر آگے کچھ بن پائے گا نا. اگر اس چھوٹے یونٹ کو نہیں ہم سنبھال پا رہے تو آگے کیا ہوگا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اب دنیا میں بہترین گروہ تو مجھے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. یہ گروہ بنے گا کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا اپنے گھر کا 1 یونٹ ٹھیک ہوگا تو آگے گروہ بننے والے ہیں. ہمارا سب سے پہلے اپنے اپنے گھر پہ فوکس ہو، اسلام پھیل جائے گا. ہم اپنے اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، ساری ساری دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا. ہمارے گھروں میں تفرقے بازی بہت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں لڑائی بہت. آج کوئی فوت ہو دیکھے ساتھ ہی لڑائی شروع ہو جائے، اس گھر کا اتفاق پیار ہی ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ سے فوت ہوتے ہیں، اس وقت میں نے ہر گھر کو بکھرتے دیکھے. اگر آپ نے کوئی جڑا دیکھا تو مجھے مثال بتا دیں، میں چیلنج کرتی، بتا دیں مجھے. ایسا جیسے وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں بھابیاں، جائے سے تمہاری ماں، پھر تمہیں بتاؤں گی جس کے بل پہ تم شوخی مار رہی ہو نا، ذرا پھر بتاؤں گی، جائے سے تمہاری ماں. اینڈ ایوری یہ انہوں نے بڑے کام کرنے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے امتحان میں فیل ہو جاتی ہے کہ چلو جی ایک بھائی ہے، کوئی امتحان بن گیا، کوئی بہن امتحان بن گئی، اس یہ پیپر فل کرنے کے بغیر ایم اے کرنے چلی جاؤ تو ڈگری ملنی نہیں ہے. بی اے کیا ہی نہیں تو ایم اے کہاں سے کر لو گی تم؟ پھر پہلے گھر والا امتحان تو پورا کر کے آؤ. اس کو تو جنرلی ہمیں اسٹیپس نہیں پتا، ترتیب نہیں قدرت کی پتا. ترتیب میں پہلے فرض ہے، ترتیب میں چھت پہلے نہیں، زمین پہلے ہے، نفل نہیں ہے. عمریں کر ہی جاتے، حج کرتے ہی نہیں. جب کو بھی نہیں ہے، نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، پہلے حج کرو، وہ فرض ہے. سنیں گے نہیں. اب دنیا میں بہترین گروہ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں حق، ان کے حق میں اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں مگر ان میں سے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستائیں گے. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ پھیر جائیں. ہائی لائٹ کریں اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر اتنی زیادہ فیبریکیشن ہو گئی تھی بائبل کے اندر، ان کا عمل کرنا اتنا مشکل تھا. آج کے دور میں ہمارا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کی کوئی بیس ہی نہیں. ان کی وہی چیزیں کتاب کے اندر کہ شراب حرام ہے، پردہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہی بیسکس بائبل کی ہیں جو ہمارے قرآن کی. ان میں سے بتائیں کون عمل کر رہا ہے؟ ان میں سے کسی ایک، ان کی پوری کتاب اڑ چکی ہے. ہمیں تو ابھی اگر ہمارے پاس تو کوئی اچھا گروہ آ جائے تو اس دیوار مٹی کی گرانا تو مشکل ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مثال کیا ہے اس وقت کہ مٹی کی دیوار گرانے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے تھی، وہ کیا تھی؟ انڈیا کے جہاز گر جائیں، ہم فاتح ہو جائیں، پوری دنیا میں ہمارا نام ہو جائے اور ہم ایک بڑی سی قوم بن جائے جو ہم اتنے ڈاؤن ٹروٹن. آن دا وے میں پڑھ رہی تھی کچھ کہ کتنی اور کنٹریز ہیں، کویت، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ویزا ختم، شاباش آؤ، اور ایئرپورٹ پہ ویزا ملے گا تمہیں. اور ہمارا ویزا، ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے ادھر پھینکتے تھے، دیکھنا پسند نہیں کر. اتنی ڈگنیٹی، کئی دفعہ آؤٹ آف وے ہو کے بھی اللہ مدد کر. اور فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، انسان تھے ہی نہیں جو یہ سارا کام ہوا ہے. یہ وہی والی جنگ بدر والی تھی. بیشتر افراد نہ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مت ڈرنا ان سے. یہ جہاں بھی پائیں. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی سمجھنے کی بات، اور وہ یہ کہ اب جہاد بالسیف نہیں ہے، تلوار کا جہاد نہیں ہے. یہ تو ہم نے گرا گرو لے جہاز تو اللہ نے کرا لیا. اب علم کا جہاد. اگر ہم نے علم کا جہاد نہ کیا، ہماری لیبز نہ ہوئیں، ہمارے ریسرچ سینٹرز نہ ہوئے، میرا بچہ بچی اچیور نہ دنیا میں بنا ایکسیپشنلی. جیسے صبح میں دیکھ رہی تھی ایک 11 سال کا بچہ اے آئی انڈیا کا پریزنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ کوئی بات کر رہا تھا،
کوئی بات، یہ بات ہوتی کیسے ہے بھلا؟ یہ جب ہم ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یا ان کے کوئی فیملیز، ہم دبئی جائیں تو ساتھ والے گھر میں ادھر ادھر رہتی ہیں انڈین فیملیز، تو ان کو دیکھتے ہیں، یو کے میں دیکھتے ہیں، جیسے میں گلی میں دیکھتی ہوں تو میرے بچوں کے نواسے کے ساتھ ہندو پڑھتے ہیں زیادہ، تو ان کے جو راستے میں ہوتا ہے نا ٹیبلز ریوائز کرا رہی ہوتی ماں، ٹرین کے اندر کتاب پکڑی ہوتی ہے اور اٹر ٹٹر ٹٹر بچہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا. اگر ان کی ہم ایک ویلفیئر شاپ پہ جائیں نا تو بچہ اپنی بہن کو 6 7 8 سال کا، او کم ہیئر آئی ول شو یو سم تھنگ، آئی گاٹ اے جیم، آئی گاٹ اے جیم. وہ کہتے کیا ہے؟ وہ بڑا دیکھے کتابیں ہیں، آؤ خریدیں. بیگ پیک ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور چیریٹیبلی کتاب دکان پہ کتابیں خریدیں اور ماں بھی کتابیں خریدیں اور ماں باپ بیٹھے. میں کہتی کورونا ٹائم میں مجھے آنا جانا پڑا تو اس کا یہ سارے نکلتے تھے تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھی کام کر رہی ہیں، بچے ساتھ بٹھائے ہوئے، اس کو وہ ماں کوئی پریکٹیکل اور بچہ کو، اور ہماری ماں بس مٹر آلو گاجر پکا لیں اور پکوا لیں، رول سموسے، اتنا کاروبار رول سموسا، اتنا دنیا، یا الہی تم کوئی قوم، کہیں کوئی ریڑی پکوڑا سموسا کی دنیا میں کوئی ریڑیاں دیکھی؟ ایک سینڈوچ اتنا سا پھل کٹا ہوگا، وہ جو بڑی بڑی کیا ان کو کہتے ہیں باجی، کوسٹا شاسٹا جو اتنے بڑے بڑے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو دو چیزیں وہاں ملتی ہیں، وہاں تو نہیں سموسے رول پکوڑے ملتے کہیں، خدا کی قسم کہیں نہیں ملتا اتنا بڑا سموسا. جو اس قوم کی حالت ہے، اتنی مٹھائی، اتنی مٹھائی، ساری چینی کھا کے شوگر ملنے تباہ ہو گئی، اتنی مٹھائی. کہیں مٹھائی کی دکان دیکھی وہاں؟ اتنی سی چاکلیٹ لیں گے، اتنی سی پیسٹری لیں گے، کانٹا لے کے بیٹھ کے ایک گھنٹہ باہر اس فضا کو دیکھ کے اس اتنی سی پیسٹری کو کھائیں. I swear. اور ہمارا وہ ایک لگا ہوتا ہے نا ٹک ٹاک، اس نے کہا 2 برگر اور یہ کھانے کے بعد کہتے روٹی کا تو دو گے. I swear. انسان یاد رکھے اپنے آپ کو بھی، بچوں کو، ایٹ ود یور برین، دماغ کے ساتھ کھائیں. کھا لو کیا کھاؤں، کیا سوچ کے کھائیں، کبھی نہ ایسے اٹھائیں اور کھائیں. انسان دماغ کے ساتھ نہیں کھاتا. یعنی یقین کریں، ہماری ایک ساتھی وہ کلو مٹھائی کھا جاتی، بیٹھے بیٹھے کھا جاتی، ایسے ہمارے سامنے کھا جاتی. یہ نکلے گی پھر بعد میں تھوڑا عرصہ ٹھہر کے. ابھی تو نہیں. انسان کہتا نا اللہ کے نبی نے ایک بوٹی دعوت میں کھانے کو کہا کہ دوسرا تم کسی کا حق کھا رہے. کون سی سنت ہے؟ شیطان کتنی آنتوں کے ساتھ ہے، انسان ایک آنت کے ساتھ کھاتا ہے. یہ شیطان کو فیڈ کرے. کیسے شیطان کو فیڈ کریں؟ کیا وجہ؟ یہ ایٹنگ ہیبٹس. تم مجھے اپنا کھانا بتاؤ، میں تمہیں تمہارا تقویٰ بتا دوں. شاباش جلدی بتاؤ کھانا کیا ہے تمہارا. جو کھانے اور روز ٹی وی پہ دکھانے 15 قسم کی، میں ایسی افطاری بناتی ہوں، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں یوں کرتی ہوں، میں یوں کرتی ہوں. کاش احساس ہو جائے رمضان کرنے کا کیا کام، کیا کرنے کیا نا. اور مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، سارے لوگ نیکی نہ کدی نہ کی جائے. اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اب دیکھیں اب نا سورہ آل عمران میں تقویٰ اینڈ ہو رہا ہے اور سورہ نساء میں سٹارٹ ہو جائے گا تقویٰ کا پھر سے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اللہ کے مقابلے میں، ان کو نہ مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد، یہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں، آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ اپنی اس دنیا میں زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سے پالا لوگوں کی کھیتی پر، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اسے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کرے. دو کمپیریزنز فٹافٹ اپنے مائنڈ میں لائیں. پہلے اللہ تعالیٰ برا حتی تنفقون، تم مال خرچ کرو اور نیکی کو پہنچو من پسند. دوسرا، نہ ایمان ہے، نہ طاقت ہے، نہ گھر میں یونٹی ہے، نہ فرقے بازیاں، تماشا اپنا 1 یونٹ سیو ہی نہیں کیا ہوا اور ہنے ہنے راج اور تماشا بنا ہوا. یہ جب خرچ کر رہے ہیں بس دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس میں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، چاہے جو مرضی کر لیں. اللہ کچھ ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگ سے دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو. وہ تمہاری خرابی کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہوتی ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. ہائی لائٹ کریں میرے لیے سائٹ میں کیا ہے، اپنے لیے سوچیں. یہ تو اس وقت کے جو پلاٹرز تھے اور مسلمان بنتے تھے اور دیندار بنتے تھے اور اتنا ان کا ہائی لیول کا اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور آگے آ کے بیٹھے اتنا اپنے آپ کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، شریکہ برادری لوگ ارد گرد، کیسے کیئرفل ہونا ہے ان سے، کتنی لمٹ سیٹ کرنی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک خیر خواہ ہوتا ہے جو انسان کی غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے. یہ وہ صحیح خیر خواہ ہوتا ہے جس کو صحیح زندگی کی تھیم پتہ چل جاتی نا کہ مجھے فائدہ صرف اس میں ہے کہ میں دوسروں کے لیے دعائیں مانگوں، اللہ کے فرشتے میرے لیے دعا مانگیں.
اور ہر صورت ہر مقام پہ میں اپنے محسنوں کو یاد رکھوں ہر صورت. یہ محسن کے لیے پلاٹنگ کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں، اچھی بات نہیں ان کے منہ سے نکلتی. اپنے لیے لکھیں کیا میں ایسی تو نہیں، کیونکہ مجھے اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. جب بھی کسی کے بارے میں ڈسکشن کی جائے تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے لیے پلاٹ کرتے تو کیا ہوگا، ان کو ترقی مل گئی، بلندی مل گئی، عزت مل گئی، اور کئی دفعہ خامیاں بھی ہوتی ہیں. اور کیا ہونا کیا چاہیے، جلدی سے بتائیں، ایک اصول بن جائے گا ابھی. جب آپ ایک بہو کی بات دوسری کے ساتھ کریں گی، آپ کی مسئلہ اتنا، میں 1 to 1 بات کروں، مجھے آپ سے مسئلہ ہے، چلے شاباش آ جائیں ذرا، آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے، آئیں شاباش میرے ساتھ. ہمیشہ 1 to 1 اپنی بات رجسٹر کرائیں، کسی تیسرے بندے کو کبھی نہ بیچ میں ڈالیں. ہاں جی، اپنے بچوں میں بھی کرتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، یہ ماں کی پالیٹکس ہی خراب ہو جاتی ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول پہ چلی جاتی ہے. بالکل. ہاں جی، کبھی بھی سسرال کی بات بھی نہ سنائیں، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی. دوبارہ آپ کہیں گے میرے سسرال کو سلام کرو، آپ کے بہن بھائی کریں گے نہیں ایسے تھے ہماری بہن کے ساتھ ایسے کیا، وہ تو نہیں بھولیں گے، آپ تو بھول جائیں گے. اسی طرح بچے کی بات آپس میں بالکل بڑا جینوئن پوائنٹ ہے، گھروں میں تباہی بول جاتی ہے. آپ آج کہہ رہی ہیں ایسی ہے، کل تو آپ بتا رہی تھی یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے. آپ دیکھ لیں گھر فنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، اور تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے اختیار ہی نہیں دیا، ہر چیز غیبت اور چغلی کے زمرے میں آتی. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ لکھیں، اور آج اس تھیم کو آپ نے اپنے لیے بار بار ہر پیج پہ لکھ لینا، مجھے شہد کی مکھی بننا ہے، مجھے وہ گندی مکھی نہیں بننا. گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی ہمیشہ پھول پہ بیٹھ کے اچھی بات لیتی اور شہد بنا دیتی. جب برائی ہونے لگے نا، میں نے یہ گندی مکھی نہیں بننا کہ میں گند پہ بیٹھ جاؤں، میں گندی بات کر میں گندی بات سن، میں نے شہد کی مکھی بن. پلیز اپنے بچوں جب بھی کوئی بات اس کو کہیں شہد کی مکھی بنو پلیز. ہمارے گھر میں یہ چلتی ہے، تھیم ہی چلتی ہے اس بات کی نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اختیار نہیں دیتا ہوتا. جنرلی پتہ ہے کیا ہے، جو یہ گروہ بنتے ہیں گھروں کے اندر بنتی ہیں نا، ہم نعمتیں نہیں چھپاتے، ہم اپنی کوالٹیز بتاتے رہتے ہیں. اس سے حسد پیدا ہوتی، پھر نظر لگتی. اور سب سے پہلے حسد کا مرض حضرت یوسف سے سیکھے کہاں سے آیا، سگے بھائیوں سے آیا. اس کی کوالٹی اس کی اپنی اس کی بس جوڑے کیسے، اس کی کوالٹی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے بچے کے اندر کچھ زیادہ خاص خصوصیات ہیں، اس کا روز صدقہ کرو، اس کی نعمت کو چھپاؤ. یہ بچے کتنے فلرشنگ ہوتے ہیں، کتنا اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کتنا کچھ. اس بچے کو مت بتائیں کہ یہ بہت ہی زبردست ہے، جب تک اس کو چھپا کے نہیں رکھیں کام چل. جس دن آپ نے ایکسپوز کیا کام خراب ہو جائے. جس دن آپ نے بتایا نا بڑا ہائی اچیور ہے، آگے جا کے یہاں پہ نا ایک بچہ تھا جس نے شہر میں سب سے پہلے نا 18-20 A لیے تھے. جا کے جتنی اس کو پرابلمس ہوئی بیان سے بات، پورے شہر میں نام تصویریں یہ وہاں وہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور یہ اس کے بعد یوں ٹھپ نیچے جاتا ہے بندہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا بار بار چھپاؤ نعمت چھپاؤ. تم عقل رکھتے ہو احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے رسول اور تمہاری کتاب مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کے حال ہوتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوتی. بشرطیہ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر محیط ہے. اگین میں آپ کو بتاؤں 81 ٹائمز اللہ کا نام آئے گا. یہ محیط اللہ کے نام جہاں آ رہے ہیں اسماء الحسنی میں بتانا بھول گئی ہوں، پلیز ذرا بول کے لانا. دیکھو اینڈ سٹارٹ میں نے وہ نام کہے تھے، تو اللہ کے نام اس کے اندر بھی اسماء الحسنی. اس چیز کو اس مرتبہ آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ جگہ 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 ہمیں خود سکھاتا ہے یہ میرا نام ہے، اور یہ تم اس نام کو یوز کرو، اس جگہ پہ یہ نام چلے گا، اس جگہ پہ یہ نام چلے گا. کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں ہمیں فارمولہ. اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کی جنگ کے لیے جاں بجاں موجود اور ساری باتیں سنتا اور نہایت باخبر تھا. آپ یہ دیکھیں آپ جنگ احد کو کیا کہتی ہیں، جیتے تھے کہ ہارے تھے؟ علماء اور سب سے جو بڑے اوتھینٹک اسکالرز ہیں وہ سب اسکالرز یہ کہتے ہیں جنگ جیتنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خطے میں گھس جانا اور خطہ چھین لینا اور اس کی شہر فتح کر لینا. یہ چیزیں
اس کے اندر صرف جنگ جیتنے میں یہ ہوا تھا کہ استغفر اللہ شہادتیں ہوئی تھیں، اور باقی یہ کہ بیک اپ کر کے وہاں سے بھاگے نہیں تھے، وہی تھے. اور پھر وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم ابو سفیان کے پیچھے جائیں گے، کہ وہ اگر واپس پیچھے آیا تو ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ احد میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا لیسن دیا. لیسن یہ لینا تھا کہ ابھی تمہیں اور ریفارمیشن ہونی ہے، تمہاری مال کی محبت تمہارے اندر سے اور نکلنی ہے. اٹریکشن اتنی ہوئی، وہاں سے دیکھا اتنا نیچے مال ہے، بھاگ کے نیچے آ گئے سارے کے سارے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا جنگ احد میں سے کیا کیا لیسن لیتے ہیں آپ؟ جو میں نے ابھی بات سنا ہے جی. ناک کٹا لیڈر بھی اور حبشی بھی تم پہ لگا دیا جائے، اگر نماز سے روکے تو اور بات ہے، لیکن جب تک دو میں سے تین میں بھی ایک لیڈر ہے اس کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو اور ایکسیپٹ کرو. یہ جو چیزیں نا ایسے لگتا ہے جیسے سرجری ہوتی ہے نا دل کی، تو انسان مانتا نہیں کسی کو لیڈر، نا خود لیڈر بننا چاہتا ہے نا ہر چیز میں. تو اگر لوگ رتبہ مرتبہ درجہ اللہ دیتا ہے، اللہ بناتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو، اولو الامر کی بات مانو، جب تک کہ تمہیں نماز سے نہیں روک رہا تب تک. اب آپ کو یہ بات اتنی کلیرٹی کے ساتھ آ جاتی ہے. نمبر ون چیز تھی کہ اولو الامر کی بات، اور اولو الامر نے کہا کہ اگر تمہیں دیکھو کہ گدھ ہمارا گوشت بھی کھا رہے ہیں ادھر سے نہ اترنا، اگر ولچرز آ کے ہمارا ٹکڑے بھی کر رہے ہیں ادھر سے نہ اترنا. انسان اب آپ کے گھر میں ماں ہے، سنسیئر ترین باپ ہے، اس کی لیڈرشپ میں بات ہی نہیں مان رہا اپنے گھر جانو قوامون نساء، لیڈر مینیجر آرگنائزر سسٹینر کما کے تمہارے بنا کے تمہیں محل بنا کے کھڑا کر کے اس میں بٹھا دیا، تم پھر بھی جی کر کے اس کا کندھے نہیں چکاتے، تو باہر جا کے کیا کر سکتے ہو؟ انسان کی تقدیر والدین کے ذریعے لکھی جاتی. جب تک کہ سبمسو نہیں ہوں گے، جب تک کہ آگے باپ کے آگے نہ چلنا، نام نہ لینا، پہلے نہ بیٹھنا، نعمت حرام ہے پہلے اس کو دینا، جتنی مرضی بلیسنگز ہوں سب سے پہلے باپ کو دینا. اور ماں کا کتنا درجہ اللہ نے رکھ دیا. تو یہاں آپ اولو الامر، اور اگر آرگنائزیشن کہیں پہ بھی ہیں، اس چیز کا اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں اور کس طرح سے ہم بڑے کی بات مان لینا. یاد کرو تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں تو اللہ تمہاری مدد کر چکا، حالانکہ اس کو تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے. ہائی لائٹ کریں یہاں پہ ناشکری کیوں آ رہی ہے، ناشکری کا ورڈ کیوں آئے، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دے دی کہ نبی درمیان میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نعوذ باللہ چوٹ لگے کہ جو ابو عبیدہ بن جراح جب اس چوٹ کو ٹھیک کریں تو ان کے اپنے دندان مبارک شہید ہو جائیں. اور اللہ کے نبی فرمایا کریں کہ ابو جراح تو پہلے دانتوں کے ساتھ بھی بڑا حسین تھا، دانتوں کے بغیر اور حسین لگنا شروع ہو گئے تیری مسکراہٹ. ایک شے پھر دوبارہ دوسرا ہوا دوسری سائڈ سے کہ لوہے کی زرہ گال میں گھس گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے بتاتا ہے کہ گھروں میں بھی اگر نافرمانی ہو تو بہت بڑے لاس ہو جاتے، کلیپس ہو جاتا ہے، ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتی ہے. جس چیز کو اتنا بنایا جاتا ہے نا اس کا پھر ڈاؤن فال کا وقت آ جاتا ہے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے ہو، ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، اللہ نے بڑا کو بڑا بنایا نا، اور بڑا بھائی ہے باپ کے بعد. گھر میں جب بھی مشاورت ہو تو بڑے کے ساتھ مشاورت کریں اور شریعت کو پورا پکڑیں، اور بڑے کو جو آنر دینا، بڑی کو جو آنر دینا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور چھوٹی کو آنر ڈیفرنٹ ہے. ٹائم پیریڈ بھی زیادہ ہے، سب ہے، اور اللہ نے کہہ دیے تو بڑا بڑا ہی ہے. ایٹ ٹائمز بڑا مالدار نہیں ہوتا، لیکن میں نے دیکھا مالدار نہیں ہوتا لیکن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سارے سسٹم کو چلا لیتا ہے، اتنے بہن بھائیوں کو لے کے چلتا ہے. جس کو اللہ یقین کرے اگر آپ اس کو بڑا بناتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ. لیکن ہم اس کو بڑا بنا کے ہم نے خود ڈیسیژن لینے بھی ہوتے ہیں پھر بھی اس کو بنائیں اور اپنی جو منہ والی بات ہے اس سے کہلوائیں، اس کو ٹرین کریں، اس کو آگے لائیں، بیکاز ہم نے تو پیچھے بیک فٹ پہ جانا ہے، اب اس کو فرنٹ فٹ پہ لانا ہے بڑے کو. وہ آگے سسٹم چلائے گا اور سب کو امیون کریں، یوز ٹو کریں کہ اس سے پوچھ کے چلیں گے آپ کوئی بھی ڈیسیژن جب گھر میں لیں گے. یاد کو تم مومنوں سے کہہ رہے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں، اللہ 3,000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے. بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اور جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے تو 3,000 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن. فتح نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت اور طاقتور اور دانا اور بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کو ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ نامرادی کے پسپا ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور معاف کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. کیوں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ اب اتنی جنگیں لڑائیاں ہو رہی ہیں. مار اس لیے پڑی تھی کہ مال کی محبت تھی. جس جگہ مال کی محبت ہوگی وہ بڑا کام نہیں کر پائیں گے. اس میں سے آیت نکالیں. وہ بڑا کام نہیں کر پائیں گے. کیسے؟ جس جگہ مال کی محبت ہوگی وہ بڑا کام. آپ دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں بات. گھر میں اللہ نے کئی دفعہ ایک بچے کو بہت بلیس کیا ہوتا ہے اور دوسرے کو نہیں کیا ہوتا. اب یہاں پہ بہت حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ وہ کٹھا رہ رہا ہے اس کو کیسے لے کے چلے، اس کی کانفیڈنس لیول کو ٹھیک کیسے کرے، اس کو اوپر کیسے لائے، وہ اپنی نعمت کو کیسے محفوظ کرے گا اور بڑھائے گا کیسے. پہلے چھوٹے پہ اسپینڈ کرے گا تو اپنی نعمت محفوظ ہو جائے، اپنی نعمت بڑھ جائے گی، ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی. اگر اس کو کمپلیکس میں ڈالتا جائے گا وہ نیچے جائے گا، یہ کام خراب ہوتا جائے گا. رائٹ فرام دا اسٹارٹ اس کو بیلنس ٹیبل لے کے چلنا ہے. رائٹ فرام دا اسٹارٹ. جنرلی گھروں کے اندر میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اچھے خاصے ہم رہ رہے تھے، ہمارا 5 مرلے کا گھر تھا، 6 فیملیز تھیں، وہ بیچا، اب کرائے پہ. کئی دفعہ بیچارے سمٹ سمٹا کے کہیں بیٹھے ہوتے اور ان کو 20-20 لاکھ ملتا ہے، باہر کچھ ملتا ہی نہیں. وہ سمٹ سمٹا کے سپورٹ کریں کہ جب اس میں سے ایک اچھا ہو اور خریدنے کے قابل اس کو سپورٹ کر کے نکال، پھر دوسرا اچھا اس کو سپورٹ کر کے 2-2 3-3 4-4. اکثر میں مسائل سنتی ہوں اور لڑائی جھگڑے سنتی ہوں اس جگہ کے رہنے والے، تو میں کہتی ہوں یا اللہ میاں کوئی بڑا ہے. اور جرنلی جتنی اس کا لوگ رمضان آیا اور مجھ سے اپنی پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اللہ معافی دے، بڑا بھائی جائیداد کھا گیا، بڑے بھائی نے اونے پونے کر کے ہمیں دیا، ہمارا کچھ نہ بنا، بڑے بھائی نے صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں کی، وہ اس کے اندر. یہ جو کل میں بیچارہ قصہ سن رہی تھی کسی کا، اتنا مجھے تکلیف اور دکھ ہوا کہ ہمارا بہت کاروبار تھا، میرے بھائی اتنا تھے. کہتی اب میرا ہسبینڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کل اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے آئی، کہتی کر رہا ہے تو بڑے بھائی نے سارا کچھ اونے پونے کر کے اپنے نام کرا لیا، فیکٹری بھی اور سب کی، باقیوں کو فارغ کر کے باہر نکال دیا. یہ کوئی عدل کے فیصلے جو ہے نا بس اللہ ہی کرائے تو کرائے. جس کی زندگی میں بہت ملٹیپلیکیشن ہونے والی ہوتی ہے وہ عدل کر لیتا ہے. جس کی زندگی میں ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، کم ہونے والا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ختم ہوتے ہیں. یاد کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فوراً لے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہت نرم تھے نا، تو انہوں نے قیدیوں کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیا. حضرت عمر نے کہا نہ، جو قیدی چھوڑے تھے انہوں نے بعد میں اتنا نقصان دیا، اتنا نقصان دیا. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ نرم دل بندہ ہوتا ہے اس کو لوگ مس یوز کر لیتے ہیں، اور اکثر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. اللہ کچھ ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود، اللہ سے ڈرو، امید فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئے. اللہ رسول کا حکم مان لو، توقع ہے تم پر رحم کیا. دوڑ کر چلو، ہائی لائٹ کریں، آرام سے نہیں بیٹھنا، اور دوڑ کر چلو. کس کی طرف؟ تمہارے رب کی طرف. بخشش ہے، جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. اور خدا ترس لوگوں کے لیے وہ ہے جو ہر حال میں مال خرچ کرتے. کیا کی نوٹ کیا ہے 36 ٹائمز ابھی تک؟ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. اگر آپ والد ہیں اور اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، تو پھر کس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں؟ مطلب کوئی عمرہ کرنے گیا ہوا تھا بچہ، تو اس نے بتایا کہ میرے پاس جتنے پیسے تھے نا 7-8 لاکھ، میں نے سارا بانٹ دیا غریبوں کے، اور میں نے کچھ نہیں پاس رکھا، اور ایک سوئی بھی نہیں وہاں سے خریدی، ایک تسبیح بھی نہیں، ایک ٹوپی بھی نہیں خریدی. تو سننے والے نے کیا کہا ہے سارے بانٹ دیے، کچھ تو رکھ لیتے نا، کچھ تو کرتے. نہیں، وہاں غریب ہی اتنے تھے وہ بچے، اور حقیقتاً وہاں بہت غریب. وہاں پہ جو رولنگ ہے نا، اس رولنگ کا معاملہ یہ ہے کہ کنگشپ ہے ہماری طرح، اور جو نیچے غریب ہے ان کو آپ سوچیں، یہ جو ہوٹلوں سے نکل کے نا تھوڑا سا پیدل پیچھے بیک سائڈ پہ چلے جائیں ان بندوں کی طرف، دیکھیں ان کی کیا حالت. اور کیا میں سوچ رہی تھی کہ ان کا کیوں نہیں سسٹم ہوتا کہ یہ جتنا جتنا کنگشپ کے ساتھ جو جو قبضہ سارا کری جو کری جو کری جو، یہ کیوں نہیں میڈیکل فری دیتے، ایجوکیشن فری؟ ابھی تک ان کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آئی. باقی تو اتنا دبئی دبئی بنانے کے چکروں میں ساری چیزیں ترقی، پیسہ کیسے آئے، پیسہ کیسے آئے، وہ اتنا زیادہ ان کے اندر آیا ہوا نا. کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں یہ خرچ کرنا کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو اسپینڈ کرنا کس طرح کے معاملات میں آتا ہے نا. اور پھر مال خرچ کرو، خواہ بدحال ہو یا خوشحال. بدحال ہو تو کیا کریں؟
غصے کو بھی جان دوسروں کو قصور معاف کر. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، جن کا حال یہ کر کبھی کوئی فحش کام ہو جائے سر سر گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے ظلم کر بیٹھے تو معاذ اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. جو بھی کوئی کام ہوا ہے نا، کیا کریں، ویٹے جائے ایک چیز کی، ایک ترازو لگا ہے، یہ 20 کلو کا گناہ کیا، تو 40 کلو آٹا ہی دے دیتی ہوں. یہ ویٹے جتنی ہے، یہ فحش کام ہو گیا. فحش کام جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے فحاشی کی نشر و اشاعت، جسے دوسرے بھی اڈاپٹ کریں، دوسرے بھی دیکھیں، دوسرے بھی دیکھیں. اگر ان سے یہ کام ہو گیا ہے اور لوگ دیکھ کے ان کو سارا سیکھ رہے ہیں تو جلد سے اللہ سے معافی مانگ کے بڑا صدقہ کرتے ہیں. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو تو اللہ بڑھاتا ہے، کیوں ہم ڈرتے ہیں اس چیز سے نا، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں معاذ اللہ. تو قصوروں کی معافی چاہتے کہ اللہ کے سوا کوئی جو جنگ معاف کر سکے. اور وہ دیدہ دراستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ہائی لائٹ کریں گناہ ہوتا ہے توبہ ہے استغفار کر. ایسے لوگ کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، ان کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا جتنا بڑا مرضی گناہ ہو. باڈی لینگویج، پوسچر، گناہ پہ اصرار نہیں ہے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں. تم میں سے پہلے بہت سے گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دل شکستہ نہ غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرا تم پر یہ وقت اس وقت لایا گیا تھا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں سچے مومن کون ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو باقی راستے ہے، کیونکہ ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہائی لائٹ کریں، ظالم لوگوں کو اللہ پسند. ظلم کیا ہوتا ہے، کیسا ظلم ہوتا ہے؟ نمبر 1 چیز یاد رکھیں، نہ شکرا پن سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. کسی بھی نعمت کو پا کے خوش نہ ہو. اب اگر مجھے اللہ نے کہہ دی اور تم اپنے خامدوں کی شکر گزاری کیا کہ تم پہ رات نہ آئے کہ تم دعائیں پڑھ کے ہاتھ پکڑ کے شکر کرو. اب اللہ کو پتہ ہے بندہ نہیں کر سکتا، عورت نے ہی ہاتھ پکڑ کے صلح کرنی اور معاملہ ٹھیک ہونا. تبھی اگر منہ ادھر کر کے پڑے رہے گا تو کام خراب ہو جانا، ساری تباہی پھر جانی ہے. اور زیادہ تر جو برج بنا لیتی، فاصلے بنا لیتی، پرابلم انہیں کی لائف میں آتی. یہ جو ہمیں مثالیں اللہ دے دے کے سمجھا رہا ہے، کاش ہم انڈرسٹینڈ. اور ظلم جو ہے نا وہ سب سے اندھیرے ہوں گے دنیا میں بھی، نیکی نظر آنا بند ہو جائے گی. ظلم نہ کریں. کیا ہے ظلم کی ڈیفائن میں آپ کا اور میرا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا. اور ظلم کی جو مثالیں ہیں، ہر نعمت پا کے کہنا ہے نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو ہر وقت ہر بندہ کاروباری کہتا ہی ہے ہمارے پاس ہے نہیں، بس کاروباری حالات بڑے خراب. خدا کے لیے شکر گزاری سیکھیں. شکر گزار بندے کی نعمت بڑھتی ہے، نہ شکرے کی صرف نعمت چھنتی ہے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ یہ جتنے لا یحب اللہ ہے نا، اس کو بھی نوٹ کریں کہ اللہ محبت ہی نہیں کرتا جسے ڈس لائک کرتا ہے. اس ازمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے. کیا تم نے سمجھ رکھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہیں دیکھا ہی نہیں. تم اسے کون لوگ ہیں جو ان کی راہ میں جانے لڑائے، اس کی خاطر صبر کریں. اور پھر تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ وقت اس کی بات کا تھا جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی، تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. محمد اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے رسول گزر چکے. پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پھرائے جاؤ گے. اور رہو جو الٹے پھرائے جا، اللہ کا کچھ نقصان نہ کرو گے، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے اور بن کے رہو گے تو ان کی جزا مل کے رہے گی. یہاں پہ 2 انسیڈنٹس کی طرف اشارہ ہے. اور کون سے 2 انسیڈنٹس تھے؟ پہلا انسیڈنٹ اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ اسکالرس یہ آتا ہے کہ جنگ احد، اور سب بھاگنا شروع ہو گئے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ مبارک ایسا تھا، حلیہ کپڑا چیز ایسے پہنے جیسے سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ریومر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. وہ تو گڑھے میں گر گئے ہوئے تھے. پھر جب نکالا گیا اور لہو لہان ہے اور یہ نکالے سارے، اور پھر کس خاتون نے بچایا تھا جی؟ کون تھے؟ نہیں یاد آ رہا نام جی. روایات میں جو آتا ہے کہ ایک خاتون 70 تیر ہر طرف سے کھا رہی تھی، اور ان کا بیٹا تھا ایک طرف. جسم نہ کبھی ادھر سے تیر آتے تو کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی ادھر سے تیر آتے تو کھڑی ہو جاتی تھی. ایک خاتون. ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پیچھے خاتون ہی ہوتی تھی جب جتائی گئی جنگیں، اور کس طرح سے اپلفٹ ہوئی. کس پر احرام اتارے ام سلمہ نے، یا رسول اللہ اگر یہ نہیں مانے آپ احرام اتارے آپ کو دیکھے. اس خاتون کی سجیشن کہ اللہ کے نبی جب نکاح کر بھیجا تھا پیغام تو کہا تھا
کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، تو میں چاہتا ہوں مجھے اچھی سجیشن دیں گی، اچھی مشورہ دیں گی، اس لیے میں آپ کو نکاح میں لینا چاہتا ہوں، مجھے ایڈوائزر چاہیے۔ اب یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، وہ دنیا میں صفحہ ہستی کا سب سے مشکل دن تھا۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور باہر نکل آئے کہ جو کہے گا شہید ہو گیا میں گردن مار۔ اتنی دیر میں حضرت بکر کو تھوڑے قبیلے سے دور گئے، وہ باہر آ گئے، واپس آ گئے۔ جب وہاں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا کپڑا اور چہرہ مبارک اور درمیان میں بوسہ دے کے کہا کہ آپ جب رخصت ہوئے تو اور بھی حسین لگ رہے ہیں، اور انا للہ پڑا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر نے یہ آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو اپنا مشن اور گول بھول جاؤ گے، جس مشن اور گول کے لیے تمہیں چھوڑ کے گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں علامہ ارشاد کہہ رہے ہیں، گواہ رہنا کہ اب تم نے یہ کام کرنا۔ 1.25 کے مجمع نے کہا اوکے ہم کریں گے، اور 1.25 پھیل گیا اور سب نے کیا۔ یہ 2 انسیڈنٹس کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس دن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو حضرت عمر تھے نا، کافی دن تک ان کے جو دانت تھے نا، بیٹھے سٹک لے کے دانت بجتے رہتے تھے، کانپی جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان کی بھی یہ حالت ہے کہ پکڑ کے لوگ مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کر واپس آ، اتنا حزن، اتنا غم۔ حضرت بکر نے ہر چیز کو ہینڈل کیا۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں رونا، چیخو پکار کہ لوگوں نے دروازے اور تالے لگا دیے جو مسجد کو اور سب کو، کہ اب اندر کوئی نہیں انٹر ہو سکتا۔ جب لگ گئے، سارا لاک ہو گیا، روایت سے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تھے، کون تھا جو آئے تو آپس میں تکرار تھی کہ نہلائے کون، کدھر ہو، کیسے ہو۔ پکارنے والے کی ایک پکار تھی اور وہ اس پکار میں یہ تھا، ریکارڈنگ بند کر دیں۔ تو پکارنے والے کی جو پکار تھی وہ